السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اور ویڈیو نماز کے مسائل کے بارے میں اپلوڈ کی، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو سجدہ سہو کے بارے میں بتائیں گے کہ سجدہ سہو کیسے ادا کریں اور کسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ آج کی ہماری گفتگو سجدہ سہو کے بارے میں ہے، یعنی سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے کرے اور کب کب کرے۔ تو پہلے ہم سجدہ سہو کی تعریف سمجھتے ہیں۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ کسی واجب کا بھولے سے چھوٹ جانا، کسی واجب کا بھولے سے چھوٹ جانا۔ اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں، اور انہی دونوں سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد دائنی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد شروع سے التحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور باقی جو دعا پڑھنی ہو پڑھ کر سلام پھیرے۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو حضرات، آپ نے سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کا طریقہ، اس کو ہم کیسے ادا کریں، سماعت فرمایا۔ تو آئیے حضرات، اب جانتے ہیں کہ کن چیزوں کو چھوڑنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جی، تو پہلا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دے اور وہ سجدہ سہو بھی کرے، تو ایسے حالت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا حکم ہے، بیان فرمائیں۔ اگر کوئی شخص کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جی، پھر اس کے بعد وہ سجدہ سہو کرتا ہے، تو ان کا وہ سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کرنے سے اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جی واجب، یعنی اس نماز کو دہرانا اس پر واجب ہے۔ جی بالکل واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز کے اندر دھوکے سے، بھولے سے واجب کو چھوڑ دے اور وہ سجدہ سہو نہ کرے اور نماز پوری کر لے، تو اس میں کیا حکم ہے، بیان فرمائیں۔ تو اگر کسی نے کسی سے بھولے سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، جی، اب پھر وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے اور نماز ختم کر لے، جی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو دہرائے۔ اس پر نماز کو دہرانا واجب ہے۔ جی بالکل بے شک۔ اور اگر کوئی نماز میں کئی واجبات چھوڑ دے، 2 3 4، تو اب کیونکہ واجبات زیادہ ہیں، تو اب اتنے واجبات کے لیے 2 ہی سجدے کافی ہوں گے یا اس کے علاوہ اس کو اور ادا کرنا پڑیں گے؟ جی واضح فرمائیں۔ اب نماز میں یا ایک واجب چھوٹے یا 2 یا 3 یا اس سے زیادہ واجب نماز میں چھوٹ جائے، تو اب چونکہ نماز میں ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، جی جی بے شک، چاہے جتنے بار واجب چھوٹے تو ہم 2 ہی سجدے کریں گے، اور ایک ہی مرتبہ جو ہے سجدہ سہو ہوگا، وہی کافی ہے تمام چھوٹے ہوئے واجب کے لیے۔ جی جی، اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر فرض چھوڑ دے اور وہ سجدہ سہو کرے، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرض جو ہے ضروری ہے، فرض جو ہے فرائض نماز میں سے ایک جی، وہ بھی ہے، تو فرض اگر چھوٹ جائے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس پر فرض ہوگا، چاہے وہ سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سجدہ سہو صرف واجب کے چھوٹنے کو ہوتا ہے۔ اگر فرض چھوڑا نماز کے اندر، تو چاہے وہ سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، اس کا دوبارہ پڑھنا اس پہ فرض ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر
کوئی نماز کے اندر ایک رکوع کے علاوہ 2 رکوع کرے یا 3 سجود کر لے یا قاعدہ اولا بھول جائے تو اس میں کیا حکم ہے واضح فرمائیں. اب رکوع جو ہے ایک واجب ہے, ایک رکوع جی واجب ہے. اب اس کے علاوہ اگر ایک اور زیادہ کر لے جی تو گویا کہ انہوں نے واجب کو ترک کیا جی تو اب ان پر جو ہے سجدہ سو واجب ہے. سجدہ سو کر لے, نماز پوری کر لے, نماز ہو جائے گی جی. اب اسی طرح اگر سجدے میں زیادتی کر دے جی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ آخر میں سجدہ سو کر لے, نماز ہو جائے گی جی. اور ایسے قاعدہ اولا بھول گیا ہو اس میں بھی حکم ہے کہ سجدہ سو کرے, نماز ہو جائے گی. قاعدہ اولا اگر بھول گیا ہو تو اس کا بھی. اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دوسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کر اس نے سلام پھیر دیا اور اب اس کو یاد آیا کہ ابھی 2 رکعت ہوئی ہیں تو ایسے حالت میں کیا کرے وہ؟ اگر دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دے پھر اس کے بعد ان کو یاد آئے تو فوراً کھڑا ہو جائے جی. پھر اس کے بعد باقی رکعتیں پوری کر کے سجدہ سو کرے, نماز ہو جائے گی. یعنی کہ جو رکعت باقی ہے ان کو پورا کرے اور آخر میں سجدہ سو کرے, نماز ہو جائے گی. جی. اور اسی طریقے سے جیسے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور پیش مقتدی جب نماز ادا کرتے ہیں تو امام صاحب جب التحیات پڑھی انہوں نے, التحیات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر وہ کھڑے ہوئے مگر مقتدی کے التحیات پوری نہیں ہوئی, بھی باقی ہے, تو ایسے میں کیا کرے مقتدی کہ وہ امام کی پیروی کرے یا التحیات کو پورا کرے؟ ہاں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے التحیات پڑھ کر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقتدی جو ہے التحیات کو ختم ہی نہیں کر پاتے. تو التحیات چونکہ واجب ہے, جب تک التحیات مکمل طریقے سے آپ پڑھ نہ لے, ختم نہ کر لے, تب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے چاہے امام صاحب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. یعنی آپ پر واجب ہے کہ آپ پوری التحیات پڑھنے کے بعد تب جا کے کھڑے ہو, چاہے دیر ہو جائے. التحیات پڑھنا آپ پر واجب ہے. اور اسی طریقے سے امام صاحب سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدے سے باہر آ گئے پر مقتدی وہ تسبیح 3 مرتبہ نہیں کر پایا تو ایسے میں وہ امام صاحب کو فالو کرے یا پھر تسبیح پوری کرے. اس میں بھی کہ اکثر ہوتا ہے کہ ابھی مقتدی جو ہے 3 بار تسبیح مکمل نہیں کر پاتے اور امام صاحب جو ہے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے رکوع اور سجدے کے تسبیح جو یہ تسبیحات جو واجبات میں سے نہیں ہے, اس میں امام کی پیروی واجب ہے. تو اب اگر کوئی مقتدی 3 بار تسبیح مکمل نہ کر پائے تو وہ جو ہے امام کی پیروی کرے اور باقی تسبیحوں کو چھوڑ دے. جی. اور اگلا مسئلہ ہمارا آتا ہے کہ کسی شخص نے قاعدہ اولا چھوڑ دیا بھولے سے, قاعدہ اولا بھولے سے چھوڑ دیا اور اب اس حالت میں وہ کیا کرے, اس کی نماز کیسی ہوگی, اس میں کیا اس کو ادا کرنا پڑے گا, واضح فرمائیں. قاعدہ اولا بھول جائے. جی. قاعدہ اولا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے. جی. ہاں, اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے قاعدہ اولا بھول جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھنے کی طرف زیادہ ہے یا کھڑے ہونے کی طرف زیادہ ہے. اور اب اگر ابھی وہ تھوڑا ہی اٹھا ہے یعنی بیٹھنے کے قریب ہے تو وہ بیٹھ جائے. قاعدہ اولا میں التحیات پڑھ لے, پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے, باقی رکعتیں پوری کرنے کے بعد نماز پوری کر لے. یہاں پہ جو ہے سجدہ سو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی نماز مکمل ہے. اور اب اگر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھڑا اٹھ رہا تھا, اتنا اٹھا تھا کہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تھا, تب جا کے ان کو یاد آیا کہ یہاں پہ بیٹھنا تھا, کھڑے ہونے کے قریب چلا گیا تھا, تو اب وہ کیا کرے, کھڑا ہو جائے. اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے,
جی کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد باقی رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سو کرے، نماز پوری ہو جائے گی۔ جی اور اگر کسی نے کھڑا ہونا بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو رہا تھا اور اتنا کھڑا اٹھ گیا تھا کہ وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا، کھڑے ہونے کے قریب کھڑا ہو گیا تھا، پھر اس کو یاد آیا کہ بیٹھنا تھا، پھر بیٹھ گیا، تو اب اگر وہ بیٹھ گیا پھر قاعدہ اولا کر کے پھر کھڑا ہوا، پھر نماز جو باقی رکعتیں پوری کرنے کے بعد پھر جو چاہے وہ سجدہ سو کرے یا نہ کرے تو اس نماز کا اس کو دہرانا اس پر واجب ہے۔ جی تو ایسے مسئلہ آتا ہے، یہ تو تھا قاعدہ اولا کا مسئلہ۔ اب قاعدہ اخیرہ، اگر کوئی قاعدہ اخیرہ بھول گیا، چاہے وہ رکعت وہ نماز 3 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہے واضح فرمائیں؟ جی اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول جائے جی اور چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو جی یا پھر 3 رکعت والی جیسے مغرب کی نماز، جی جی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ قاعدہ اولا وہ قاعدہ اولا میں بیٹھ کر التحیات پڑھا ہے یا پھر نہیں، قاعدہ اخیرہ میں قاعدہ اخیرہ میں قاعدہ اخیرہ میں وہ التحیات پڑھا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کو اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے، اس سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور پھر آخر میں سجدہ سو کر کے نماز پوری کر لے، نماز ہو جائے۔ تو حضرات ابھی آپ نے سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی مسائل باقی رہ گئے ہیں تو اس کو ہم آنے والی ویڈیو پارٹ 5 میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم کو اس ویڈیو کو جو ہے 2 پارٹ کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات اس کا جو اگلا پارٹ آئے گا پارٹ 5 اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ سجدہ سہو کے سارے مسائل سیکھ سکیں، جان سکیں۔ اور حضرات جو ہماری ویڈیو ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تو وہ ضرور دیکھیں آپ تاکہ آپ کو نماز کے مسائل معلوم ہو۔ مزید ویڈیو کے لیے اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ مسائل سیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔